بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہمارا یہ واقعہ سنا ہے۔ قیمہ بن جانے کے بعد پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو دوستو، باقی کا واقعہ ہم اس ویڈیو میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ لوگ واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر کر لیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ واقعہ کیسا لگا اور واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تصدیق کے لیے اللہ سے مشاہدہ کیفیت احیاء موتی کرانے کی درخواست کی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میں اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو خلیل بنانے والا ہوں، اگر وہ مجھ سے احیاء موتی کی درخواست کرے گا تو میں اس کی یہ درخواست بھی قبول کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ میں ہی ہوں اور مجھے ہی اللہ خلیل بنانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ سے احیاء موتی کا مشاہدہ کرا دینے کی درخواست کر دی۔ حضرت ابو الجوز اویس بن عبداللہ الربیع البصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي۔ ترجمہ: اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، مجھے وہ کیفیت دکھا دے کہ جس کے ساتھ تو مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا آپ کو اس پر یقین نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، مگر یہ درخواست میں نے اس لیے کی تاکہ میرے دل کو مزید اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک۔ ترجمہ: فرمایا تو 4 پرندے لے اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، یعنی ان 4 پرندوں کو اس طرح پال کے وہ آپ سے اتنے مانوس ہو جائیں کہ آپ کے بلانے پر آ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ان کو پالا اور اتنا مانوس کر لیا کہ آپ کے بلانے پر آ جائے۔ آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب ان سب کو ذبح کریں اور ان کے ٹکڑے کر کے انہیں خلط ملت کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، ان کے بالوں پر الگ الگ کر دیے اور ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور ان کے خون پر گوشت اور ہڈیاں کو آپس میں خلط ملت کر دیا۔ اس کے بعد حکم خداوندی ہوا کہ مجعل، پھر ان کو رکھ دیں، یعنی 4 پہاڑوں پر، علی کل جبل منہن جزعا، ہر پہاڑ پر ان پرندوں کا کچھ حصہ، مدعوہن یأتینک سعیا، اس کے بعد انہیں بلائیں، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس زندہ ہو کر آ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو حسب حکم الہی آواز دی تو ہر پہاڑ کے اوپر سے خون پر گوشت اور ہڈیاں آ کر آپس میں ملنے اور چڑھنے لگے، اور 4 پرندے سابقہ شکل میں زندہ ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ مختلف روایات میں یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ مختلف روایات میں ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گدھے، بطخ اور مرغ کو ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بنائی تھی اور ان کو باہم ملا دیا تھا، اور ارد گرد واقع 10 پہاڑوں پر انہیں تقسیم کر کے رکھ دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان سب کی چونچوں کو اپنی انگلیوں کے بیچ میں رکھ لیا تھا اور باقی جزائے پہاڑوں پر خلط ملت شکل میں رکھ دیے تھے۔ اس کے بعد ان سب کو نام لے کر پکارا اور اپنے پاس کچھ دانے اور پانی رکھ لیا، تو پہاڑوں کے اوپر رکھے گئے
اجزاء اڑ اڑ کر ایک دوسرے سے جڑنے لگے یہاں تک کہ ان کے اجسام بن گئے۔ اس کے بعد ہر جسم اپنی گردن اور سر کی طرف چلا اور مکمل پرندے بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آپ علیہ السلام کے پاس موجود پانی پیا، دانے چنے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں دوبارہ زندگی دی، اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ مذکورہ بالائے مختلف روایت کے مطابق مختلف پس منظروں کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت احیاء موتی مشاہدہ کرانے کی درخواست کی معقولیت واضح ہو جاتی ہے، بالخصوص جبکہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام تو علم میں اضافہ کے ہمیشہ خواہش مند ہوتے تھے، جو کہ اللہ اعلیٰ العموم انسان کی فطری خاصیت بھی ہے۔ اس لیے ممکنہ کیفیتوں میں سے کس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو زندہ فرمائے گا، آپ علیہ السلام نے اس خاص کیفیت کے مشاہدے کی تمنا اور آرزو ہے، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست پر پرندوں کے احیاء کی کیفیت دکھائی، یا تو اس وجہ سے کہ وہ بھی جاندار ہیں، لہذا انسان سمیت کسی بھی جاندار کے بعد موت احیاء کی کیفیت اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے، یا اس وجہ سے کہ انسان کے علاوہ دیگر کچھ جانداروں کو بھی دوبارہ زندہ کیے جانے کا قرآن و حدیث میں ثبوت ملتا ہے، جیسے جس میں جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو حساب سے لوگوں کی فراغت ان جانوروں سے روندے جانے کا ذکر آیا ہے۔ قیامت کے دن چونٹیوں سے بھی قصاص لیے جانے کے لیے انہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر آیا ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ نے حیوانات کو قیامت کے روز میدان حشر میں زندہ کر کے اٹھائے جانے پر 5 دلائل ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا الْوُحُشُ حُشِرَتْ، ترجمہ، اور جس وقت وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ دوستو، واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر کر لیں۔